بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کی کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ اب میں نے اسے تیری برگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا، میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری برگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور برگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی برگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے برگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص تیری برگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری برگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔